کہ بتائیں کہ محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد علیہ السلام اجمعین انہوں نے کون سی جھنڈیاں لگا کے تو میلاد منایا، کون سے جلوس نکالے ہیں؟ چلیں لائٹنگ تو آج کے زمانے کی ہے، لیکن جھنڈیاں، جھنڈے، جلوس، یہ سارے معاملات تو اس زمانے میں بھی ہو سکتے تھے۔ مولا علی کیا ہر سال میلاد مناتے تھے اس طریقے پہ جس طرح آپ مناتے ہیں؟ تو وہ فوراً چٹا جواب ہی آپ کو دیں گے، وہ کہیں گے نہیں تو بعد میں شروع ہے۔ ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے، یہ جھنڈے لگانا بھی ہمیں بزرگوں نے بتایا ہے، لنگر پکانے کا ذکر بھی ہمیں بزرگوں نے بتایا ہے، محافل میلاد کا ذکر کرنا بھی بزرگوں نے بتایا ہے۔ بزرگوں نے خود اس میلاد شریف کی برکات و ثمرات کو خود بیان بھی فرمایا ہے۔ کبھی کہتے ہیں جناب جھنڈیاں کیوں لگاتے ہو، جھنڈے کیوں لگاتے ہو، حضور نے تو نہیں لگائے، حضور نے تو میلاد نہیں منایا، حضرت علی المرتضیٰ نے نہیں منایا، تم یہ سب کچھ کیوں کرتے ہو، تم کہاں لگا؟ تو اب جو بندہ کہے کہ جناب میں یہ سب نہ کیا کرو، اسے کہو ٹھیک ہے نہیں کرتے، جھنڈا نہیں لگاتے، جھنڈیاں بھی نہیں لگاتے، خون بھی نہیں لگاتے، جلسہ بھی نہیں کرتے، جلوس بھی نہیں کرتے، لنگر بھی میلاد کا نہیں پکاتے، لیکن آپ ایک بات کا جواب دے دیں، کیا سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں آیت ہے یا نہیں؟ وہ کہے گا ہے۔ تو کیا مصطفیٰ کو اللہ کا فضل و رحمت مانتے ہیں یا نہیں؟ وہ کہے گا مانتے ہیں۔ اسی کو پھر اس آیت پر عمل کر کے دکھائیں۔ اس آیت پر عمل کر کے دکھائیں۔ فَلْيَفْرَحُوا، فرحت کا اظہار کرنا ہے، کوئی سٹائل تو ہوگا فرحت کا، سمجھ نہیں بھائی، کوئی طریقہ تو خوشی کے اظہار کا ہوگا نا، یا ایسے منہ بند کر کے ہاتھ باندھ کے بندہ بیٹھا رہے۔ فَلْيَفْرَحُوا، خوشی کرو، کیسے کرے؟ اب اللہ پاک نے بھی یہاں نہیں تعین فرمایا کہ خوشی کا یہ سٹائل اپناؤ، نہیں سمجھ آئی آپ؟ فَلْيَفْرَحُوا، فرحت کا مطلق فرما دی، یعنی میں یہ سٹائل ہے، یہ طریقہ ہے خوشی کا۔ کیوں نہیں تعین کیا خوشی کا کہ اس طریقے سے خوشی مناؤ؟ کیونکہ اللہ جانتا تھا قیامت تک خوشی کے طریقے ایجاد ہوتے رہیں گے۔ قیامت تک خوشی کے سٹائل بدلتے رہیں گے۔ نفس میلاد اپنی جگہ قائم رہے گا، صرف خوشی کا طریقہ بدلا ہے۔ سمجھ نہیں ہے؟ لوگ جو سوال کریں انہیں کہ میلاد تو میلاد ہے، یہ خوشی کا طریقہ بدلا ہے، میلاد نہیں بدلا، میلاد اسی طرح میلاد ہے۔ خوشی کا طریقہ، قیامت تک خوشی کے طریقے۔ اپنے ایمان سے بتاؤ، کیا جس طرح آج شادیاں ہو رہی ہیں، کیا نبی پاک کے زمانے میں اسی طرح شادیاں ہوتی تھی؟ بولیے۔ بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، خوشی کرتے ہو، کیا خوشی کا طریقہ اسی طرح ہوتا تھا جناب والا پہلے؟ نہیں، طریقے بدلتے ہیں۔ تو کون سا طریقہ بنایا جائے؟ فرمایا جو طریقہ شریعت کی معارض و مخالف نہ ہو، شریعت سے نہ ٹکرائے، وہ طریقہ جائز ہے۔ جو شریعت کا طریقہ، جو خوشی کا طریقہ شریعت کے معارض و مخالف نہ ہو، شریعت سے نہ ٹکرائے، وہ طریقہ جائز ہے۔ بات سمجھائیے، جس خوشی میں شریعت کی مخالفت نہ ہوتی ہو، کوئی فحاشی بے حیائی والا معاملہ نہ ہوتا ہو، بات سمجھ آ گئی، تو وہ جائز ہے۔ وہ پھر کہہ کر نہیں جناب دیکھیں حضور نے نہیں منایا، اسے کہو یار میں نے کہا ہے کہ حضور نے نہیں منایا، میں کہہ رہا ہوں کہ صدیق اکبر نے نہیں منایا، میں تو نہیں کہہ رہا کہ حضرت فاروق اعظم نے میلاد منایا یا نہیں منایا، میں تو وہ ویسے ہی نہیں کر رہا، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں یہ آیت ہے یا نہیں؟ اس میں اللہ کے فضل و رحمت مل جانے پر خوشی کا حکم ہے یا نہیں؟ وہ کہے گا ہے۔ اسی کو پھر اس آیت پہ عمل کرو نا، اس آیت پہ کس طرح عمل ہوگا؟ پھر وہ پڑھنے کا نہیں حضور نے منایا، وہ کیا ہم نے کہا ہے حضور نے منایا، حضور نے منایا ہے، صحابہ نے منایا، وہ بھی انشاءاللہ ہم ثابت کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا سورہ یونس آیت نمبر 58 ہے یا نہیں، اس میں اللہ کا فضل اور رحمت کے مل جانے پر خوشی کے اظہار کا حکم ہے یا نہیں؟ تو کیا آپ نبی پاک کو اللہ کا فضل اور رحمت مانتے ہیں یا نہیں؟ اگر مانتے ہیں تو خوشی کر کے دکھائے نا، کوئی طریقہ تو ہوگا نا۔ ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے، یہ جھنڈے لگانا بھی ہمیں بزرگوں نے بتایا ہے، لنگر پکانے کا ذکر بھی ہمیں بزرگوں نے بتایا ہے،
محافل میلاد کا ذکر کرنا بھی بزرگوں نے بتایا ہے. بزرگوں نے خود اس میلاد شریف کی برکات و ثمرات کو خود بیان بھی فرمایا ہے. اور دیکھیں شارح بخاری امام قسطلانی مواہب اللدنیہ پہلی جلد صفحہ 147, اتنا چوٹی کا محدث جس نے بخاری شریف کی عربی میں شرح لکھی, ارشاد الثانی شرح بخاری. اس ہستی کو نہیں پتا ہوگا کہ میلاد حضور نہیں منایا جیسے صحابہ نہیں منایا. انہوں نے فرمایا وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَاسِي أَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ وَبُشْرَى عَاجِلَةٌ بِنَيْلِ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَامِ. فرمایا جو بندہ میلاد مناتا ہے ہمارا آزمایا ہوا عمل ہے کہ اللہ میلاد منانے والے کو اگلے پورے سال کے لیے امن کی خیرات عطا فرماتا ہے. اللہ میلاد منانے والے کی خواہشیں جلد پوری فرما دیتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے بخاری پہلے صفحے سے لے کے آخری لفظ تک پڑھی ہے اور اس کی عربی میں شرح بھی بیان کی ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ پھر جناب 11 سال حرم مکہ کی امامت جس نے کروائی اور حرم مکہ کے در و دیوار کے سائے میں بیٹھ کے رسول اللہ کی حدیث پڑھائی, حضرت علی قاری جنہوں نے میلاد کے عنوان پہ پوری کتاب لکھی المولد الربی فی مولد النبی, وہ سارے میلاد کے معاملات جو اہل عرب کے تھے وہ سارے بیان کرتے ہیں. جلوس کا بھی بیان کرتے ہیں, لنگر کا بھی بیان کرتے ہیں. ہمیں تو بزرگوں نے بتایا نا طریقہ کیا ہے.